A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am again here to deliver the topic from class 8th social science subject section history. The topic we are going through is tribals, Dhikus and the golden age, which we have read. Today is another part of this topic we are going to discuss here. It is page number 45 and the subtopic of the topic is forest laws and their impact. Dear students, आज तक हमने पढ़ा है कि जो ट्राइबल पीपल थे वो कौन सा काम करते थे, उनका पेशा क्या था, किस तरह से वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे, और अंग्रेज़ों की जो कवानीन थे, जो अंग्रेज़ों ने जो लॉज एंड रेगुलेशंस यहाँ पर कायम किए, उनका क्या असर पड़ा इन ट्राइबल पीपल पर, जो जम कल्टिवेटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, हर्डर्स थे, हंटर्स एंड गैदरर्स. तो उनके जो इख्तियारात थे वो कम किए गए, उनके जो ज़मीनों पर जो हुकूक थे वो भी कम किए गए. ये भी हमने पढ़ा कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन ख़त्म हो जाए और ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे वो परमानेंटली एक ही जगह पर आबाद होकर ज़िंदगी गुजारे, ताकि उनसे ज़मीन का किराया लेने में या टैक्स लेने में आसानी होगी. Today our subtopic is forest laws and their impact. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ के फॉरेस्ट्स के लिए कुछ कवानीन बनाए. जब एक कवानीन पास किए, जब एक कवानीन बनाए गए तो उनका हिंदुस्तानी लोगों पर, यहाँ के ट्राइबल पीपल पर क्या असर पड़ा, कितने मुतासिर हुए. Dear students, the life of tribal groups as you have seen was directly connected to the forests. हमने पढ़ा है कि जो ट्राइबल पीपल थे वो जंगलों से जुड़े हुए थे, चाहे वो हर्डर्स थे. जो हर्डर्स थे वो अपने माल मवेशी लेकर इन जंगलों में घूमते रहते थे, अपने मवेशियों के लिए चारा ढूंढते रहते थे और पानी की तलाश में होते थे. जो हंटर गैदरर्स थे, फूड कलेक्टर्स थे, वो भी इन जंगलों में जाकर जड़ी बूटियाँ लाते थे, जानवरों का शिकार करते थे. तो जब फॉरेस्ट लॉज आए तो उनका इन पर क्या असर पड़ा. और एक मसला है, ये जुम कल्टिवेटर्स थे या शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, वो जंगलों में जाकर ज़मीन के बड़े बड़े पैच जलाकर साफ़ करते थे और उन पर एग्रीकल्चर करते थे, तो उन पर भी असर पड़ा. So change in the forest laws had a considerable effect on tribal peoples. लिहाजा जो जंगली कवानीन में जो चेंजेस की गई उसका एक असर यहाँ के जंगली लोगों पर पड़ा. The British extended their control over all forests and declared their forests were state property. जो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये जो फॉरेस्ट है वो मुल्क की जागीर होती है, मुल्क की जायदाद होती है. तो उन्होंने इन फॉरेस्ट्स को अपने कब्जे में लिया. Some forests were classified as reserved forests for they produced timber which the British wanted. उन्होंने जंगल की अलग अलग क्लासिफाई किया, इनकी किस्में की. कुछ जंगलों को उन्होंने कहा ये रिजर्व्ड है क्योंकि उन्हें इमारती लकड़ी चाहिए थी, तो उन्हें उन जंगलों में आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती थी. In these forests people were not allowed to move freely. इन जंगलों में
کسی کو بھی آزادی کے ساتھ بنا اجازت کے یہ لوگ ان جنگلوں میں نہیں جا سکتے تھے. ان دیز فارسٹ پیپل ور ناٹ پریکٹائز جم کلٹیویشن. انہیں یہ بھی شفٹنگ کلٹیویشن بھی نہیں دی گئی وہاں پر کلیکٹ فروٹس, اور نہیں انہیں وہاں پر فروٹس جمع کرنے کے لیے دیے, اور یعنی کوئی بھی کام کرنے سے یہاں کے لوگوں کو ان جنگلوں میں جانے سے روکا گیا. نہ یہ ان جنگلوں میں شفٹنگ کلٹیویشن کر سکتے تھے, نہ فروٹس کلیکٹ کر سکتے تھے, نہ یہ لوگ وہاں پر اپنے مال مویشی لے کر جا سکتے تھے, اور نہ ہی یہ وہاں پر کوئی ہنٹنگ, کوئی کسی جانور کا شکار کر سکتے تھے. However, جنگل ٹو سروائیو. اب مسئلہ یہ رہا, یہ جو ٹرائبل پیپل تھے who depended on these forests, it was the matter of their survival, matter of their life. یہ ان کی زندگی کا سوال تھا کہ اب یہ کس طرح سے سروائیو کرے. Many were therefore forced to move to other in search of food and livelihood. بہت سے لوگ مجبور ہو گئے, وہ ان جنگلوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے کام کی تلاش میں, روزگار کی تلاش میں. But once the British stopped the people from living inside forest, لیکن جب ایک بار انگریزوں نے ان فارسٹ پیپل کو, جو ٹرائبل پیپل تھے, انہیں جنگلوں سے نکال کر باہر جنگلوں میں رہنے سے روک دیا, انہیں جنگلوں سے نکال دیا گیا. They faced problems. انہیں لیکن انگریزوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. From where would the forest department get its labor to cut trees? لیکن جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو محکمہ جنگلات تھا, انہیں مزدور چاہیے تھے درخت کاٹنے کے لیے. جب یہ فارسٹ پیپل جنگل چھوڑ کر چلے گئے تو ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک چنوتی کھڑا ہو گئی کہ کہاں سے ان جنگلوں, ان بڑے بڑے پیڑوں کو کاٹنے کے لیے مزدور لائے جائیں. Because the department, they need railway sleepers and to transport logs. انہیں ریلوے لائن بچھانے کے لیے سلیپرز چاہیے تھے دیودار کی لکڑی کے, اور ٹرانسپورٹ لاگز چاہیے تھے. کالونل آفیشلز کیم اپ وتھ اے سولوشن. اب جو کالونل گورنمنٹ تھی یہاں پر, برٹشرز تھے, انہوں نے ایک سولوشن, ایک حل نکالا اس مسئلے کا. They decided that they would give Jim cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forests. انہوں نے جم کلٹیویٹرس, شفٹنگ کلٹیویٹرس کے لیے ایک آپشن رکھا کہ ہم انہیں ان جنگلوں میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیں گے کلٹیویشن کے لیے, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ انہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو مزدور فراہم کرنے ہوں گے. اینڈ لک آفٹر اور ان جنگلوں کی رکھوالی بھی کرنی ہوگی. سو ان مینی ریجنز دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش فارسٹ ولیج ٹو انشور ریگولر سپلائی آف چیپ لیبر. تو بہت سے گاؤں میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے فارسٹ ولیجز بنائے, تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, انہیں ریگولر اور سستے مزدور مل سکتے تھے. مینی ٹرائبل گروپس ریئیکٹڈ اگینسٹ دا کالونل فارسٹ لا. بہت سے جنگلی لوگ, یہ قبائل لوگ تھے, جنگلوں میں رہنے والے جو لوگ تھے, انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا, ریئیکٹ کیا اس کے خلاف, جنگلی قوانین کے خلاف ریئیکٹ کیا. ڈس اوبیڈ دا نیو رولز. انہوں نے نئے قانون کو ماننے سے انکار کیا. کنٹینیوڈ پریکٹس دیٹ ور ڈکلیئرڈ الیگل. انہوں نے وہ کام شروع کیے, وہ کام جاری رکھے جنہیں یہاں کی سرکار نے اس وقت غیر قانونی قرار دیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو قوانین تھے ان کا بہت برا اثر یہاں کے لوگوں کی زندگی پر پڑا اس وقت, when there was British rule in India. تو جو فارسٹ پیپل تھے, فارسٹ لوگ, جنگلوں میں رہنے والے قبائل لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ریئیکٹ کیا ان قوانین کے خلاف, اور انہوں نے ان قوانین کے خلاف کام کرنا شروع کیا, غیر قانونی کام جو وہ کرتے تھے. فار ایگزامپل, they decided to continue herding in jungles. They decided to continue their collection of fruits and hunting in jungles.
اینڈ ایٹ ٹائمز روز سنگرام روز ون ریبیلین اور ایک بغاوت اٹھی. سچ واز دا ریوولٹ آف سنگرام ان 1906. 1906 میں ایک زبردست بغاوت ہوئی آسام میں جس کو سنگما کہتے تھے. اینڈ دا فارسٹ ستیہ گرہ آف 1930 ان دا سینٹرل پروونسز. اور مرکزی جو صوبے تھے ہندوستان کے اس وقت بہار اتر پردیش یہ جو ایسے علاقے تھے وہاں پر اس وقت زبردست ستیہ گرہ اس کے خلاف اسٹرائک کی یہاں کے لوگوں نے. یہ تھے وہ اثرات جو انگریزوں نے وہ اثرات ان قوانین کے جو انگریزوں نے یہاں پر فارسٹ لاز بنائے تھے یہاں کے لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوا. یہ تھے انشاءاللہ اس سے آگے کل کے ویڈیو میں پڑھیں گے. خدا حافظ.